میں جاتے جاتے پکاریں گے یا رسول اللہ انقذنی اغثنی یا رسول اللہ، راستے میں جاتے جاتے پکاریں گے یا رسول اللہ آج ہماری مدد فرما دی، ہمیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سزائیں سنیں گے تو وہاں جا کر فرشتوں کو روکیں گے، روک کر کہیں گے کہ میرے امتی ہیں تم کہاں لے جاتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں فرمانا مل گیا ہے جہنم کا، تو فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے چل جاؤ، ان کے نام اعمال کو پھر سے ترازو میں ڈالا، پھر سے ترازو میں ڈالا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک کاغذ کا ٹکڑا یا ایک چٹھی نکال کر اس ترازو میں جیسا ہی ڈالیں گے، ان کا نام اعمال جو نیکیوں کا ہوگا وہ خالی ہو جائے گا۔ وہ امت کی پریشان کر کے کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کون سا عمل ہے جو میں نے کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے پیارے امتی، یہ کچھ اور نہیں بلکہ تیرا وہ ایک ضرور ہے جو تم اس پر بھیجا کرتا تھا، تیرے ضرور تو آج میں نے ایک میدان میں رکھا ہے اور تیری نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ لہٰذا اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جانے والوں کو وہیں سے راستے سے پڑھا کر جنت میں بھیجتے ہیں۔ یہ تیسری شفاعت تھی۔ چوتھی شفاعت کہ جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غور چرچا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محبوب اب کیا ہوا؟ پھر وہی الفاظ دہرائیں گے اللہ تعالیٰ ارفع رأسک ترفع واشفع تشفع، محبوب ذرا اپنا چہرہ تو دکھائیے، ذرا اپنا سر تو اٹھائیے، آپ مانگیے تو صحیح آج ہم آپ کو دیں گے، آپ شفاعت تو فرمائیے آج ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے مولا وہ جو بخشے گئے وہ چلے گئے بغیر حساب کتاب کے، خود کو میں نے راستے میں کوئی نہیں بھیج دیا ہے، اب خود کو فرشتوں نے لے جا کر جہنم میں ڈال دیا ہے، مولا ان کو بھی تو بخش دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب جائیے جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے ان کو جا کر آپ جہنم سے نکالیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے پاس جائیں گے اور خود اپنے دستے مبارک سے ان کو جہنم سے باہر نکالیں گے اور جنت میں بھیجنے کے بعد پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب اب کیا ہوا؟ پہلے تو انہوں کی بخشش ہوئی، پھر جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ان کی بھی بخشش ہو گئی، پھر جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان تھا ان کی بھی بخشش ہوئی، محبوب اب کیا؟ پھر وہی اللہ تعالیٰ الفاظ دہرائیں گے اپنے عشق و محبت کے ارفع رأسک ترفع واشفع تشفع، محبوب ذرا اپنا چہرہ تو دکھائیے، آپ مانگیے آج آپ کو عطا کیا جائے گا، آج شفاعت فرمائیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور فرمائیں گے کہ اے مولا تو نے ایک رائی کا دانہ کہا تھا، وہ بھی جو ہے قید ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہے، میں ان کو بھی چھڑانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَبِعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَجَلَالِي یا رسول اللہ اخرج منها فی قلبه ادنى 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 ایمان، کہ اے میرے پیارے محبوب جاؤ جا کر جہنم سے ان کو بھی نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم اس سے بھی کم ایمان ہو، ان کو بھی جا کر آگ نکال دو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو بھی اپنے ہاتھ سے نکالیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اسی بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام اپنے امتیوں کو نکال لیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب صرف جہنم میں وہی رہ جائیں گے کہ جن کو جہنم نے روک لیا، یعنی کفار اور مشرکین اور منافقین، ان کو جہنم روک لے گی۔ اس کے علاوہ جن کے دل میں رائی برابر کی ایمان ہے میں ان سب کو نکال دوں گا۔ یہ چوتھی شفاعت ہوئی۔ اب پانچویں شفاعت کیا ہو؟ تو فرماتے ہیں پانچویں شفاعت جنت میں جانے کے بعد، اب بولیں گے جنت کے اندر جانے کے بعد کہاں کی شفاعت؟ اب تو آخری مقام جنت کا جنت میں آ گئے، اب کیا شفاعت؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ جنت ہے کس کی؟ اب تک تو جنت میں بھیجا گیا، اب خود صاحب جنت میں تشریف لائے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود جنت میں تشریف لائے ہیں، تو اب
سارے فرشتے الگ سے کھڑے ہوئے ہوں گے، سارے جنتیوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے فرشتوں کو جمع کر کے پوچھیں گے، فرشتوں یہ میرے غلام امتی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ کہا جائے گا یا رسول اللہ ان کو جنت نعیم میں رکھا گیا ہے۔ تو حضور فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں یہ پیارا امتی مجھ پر ضرور زیادہ بھیجتا تھا، لہٰذا جنت نعیم سے نکال کر اس کو جنت الفردوس میں مقام دے دو۔ اے میرے فرشتوں یہ میرے اہل بیت کی تعظیم کیا کرتا تھا، اس کو بلند درجہ عطا کر دو۔ اے میرے فرشتوں یہ زیادہ دین کی پابندی کیا کرتا تھا، اس کو اٹھا کر جنت الفردوس میں لگا دے دو۔ غرض کے وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے درجات بلند کرتے رہیں گے۔ جب جنت میں داخل ہو گیا تو اس کو درجہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے ملا تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عطا اور اپنی بخشش سے ان درجوں میں بھی اور بلند لگا کرنا، لہٰذا یہ 5ویں شفاعت ہوتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا ذکر یاد رکھے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 684 کتاب التفسیر میں حدیث مبارکہ ہے، جس میں ابو سنان کے الفاظ ہے کہ ہماری مدد فرمائیے قیامت کے دن وہ ساری ساری مخلوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے۔ تو دیکھیے اگر مدد مانگنا اس کے اندر کئی انصاف کرتے ہیں، اگر ہم اس کو ذکر کرنا چاہیں اور بیان کرنا چاہیں تو ان کے حق کی ہو جائے گی۔ اگر کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی روکتے تھے اور کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، قیامت کا میدان اور تم شرک کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنے آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا دربار سامنے لگا ہے، مولا دربار آپ کو روک ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے، پھر یہاں جا کر کیوں مدد طلب نہیں کرتے؟ لیکن آدم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے، بلکہ آدم علیہ السلام کو ترغیب دے رہے ہیں کہ حضور ملاوٹی میرے سوا دوسروں کے پاس جاؤ، یہ نہیں فرما رہے ہیں میرے پاس نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، لیکن آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ حضور کئی دیگر انبیاء کے پاس دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جب آتا ہے تو سارے کے سارے پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ تمام پیغمبروں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں اسی بارگاہ میں اسی وقت جایا جا سکتا ہے جب تک کہ دوسروں کی مدد نہ ملے اس وقت تک اس کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا جب سرکار کی بارگاہ میں آئی ساری امتیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں تم شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگ رہے ہو۔ فرما سکتے تھے اگر ماں مدد مانگنا چاہیے اور بدعت ہوتا ہے، لیکن نہیں، تمام انبیاء کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اور یہ متفقہ یقین ہے سب کا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت جایا جا سکتا ہے جبکہ کوئی لے جانے والا شفیع ان کے ساتھ چلا جائے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جا کر ہم وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی وہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ وہ شفاعت کس لیے ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقوں کا حساب شروع کر دے، حساب شروع کروانے کے لیے سرکار شفاعت کرنے جائیں گے۔